ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ مسلمان ہے، قادیانیوں سے متاثر ہے، وہ دوسرا قادیانی ہے. اب وہ دونوں مجھ سے ملنے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ میں صرافہ بازار میں کام کرتا ہوں، تو قادیانی نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ میرا یہ مال بنا دیں. تو میرے دوستوں نے کہا جی آپ ان کا نہ بنائیں، یہ بے ایمان ہے. تو اس نے کہا کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ آپ نے عیسائی کے ساتھ تو کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، یہودی کے ساتھ تو نہیں کیا، جی ہندو کے ساتھ تو نہیں کیا، اور کسی غیر مسلم پارسی وغیرہ سے تو نہیں کیا، مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ یار کاروباری تعلق ہے، ہم سے رکھنا چاہیے. یوں باتیں چلی تو آؤ ذرا ہمیں سمجھائے. وہ مجھ سے ملنے لایا. اب جب ہم بیٹھے بات چلی، میں نے اسے کہا کہ آپ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا بات رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق ہم مانتے ہیں. اب دو باتیں ہیں، اسے صحیح مسلم کی حدیث نہ پڑھنے دینا. کیوں؟ امام مسلم کا عقیدہ تو ختم نبوت کا ہے. تجھے کس نے کہا؟ تو اس بندے سے دلیل دکھا جو خود ختم نبوت کا قائل ہے، باقیوں کو دجال کہتا ہے. تجھے کس نے کہا؟ تو اپنی کوئی لا. لیکن میں نے یوں پوائنٹ نہیں چلایا، میں نے بات چلانی تھی نا. میں نے بند گلی میں نہیں بٹھانا. میں نے کہا چلو تھوڑی فٹ بال کی 2 ککیں اس کے ساتھ کھیل لیں. میں نے کہا جی کون سی حدیث ہے؟ اجی حدیث ہے 3 چاند نکلیں گے، برابر نکلیں گے، اس طرح نکلیں گے، اس کے بعد ایک نبی آئے گا. اور مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے وہ 3 چاند نکلے تھے، قیامت کی نشانی پوری ہوئی تھی، پھر مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے. میں نے اسے کہا آپ نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے؟ کہتے ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا آپ نے صرف پڑھا ہے؟ نہیں، پڑھا ہے. میں نے صحیح مسلم میں 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں. میں صحیح مسلم پڑھ بھی چکا ہوں، پڑھا بھی چکا ہوں. میں یہ انگلیوں پہ جانتا ہوں. بیٹا یہ حدیث پاک تو ڈھونڈ دے، میں تیرا ہاتھ چوم لوں گا. اتنی ڈٹائی سے اس نے جھوٹ بولا تھا. نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث. علماء جانتے ہیں ایسے فدو کھاتا اس چلایا. اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا، اس کے چہرے سے ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا جھوٹ بول رہا ہے. ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا. میرے ساتھ جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو ایک قادیانی ہونے نے، دیکھو ذرا، اگر کسی بندے نے صحیح مسلم پہ عبور نہ رکھا ہوتا، شاید وہ ایک بار کہتا کہ یار ہو سکتا ہے 800 صفحے کی کتاب ہے، ذرا میں دیکھ لوں کہیں ہو نہیں ایسی بات. میں نے اسے کہا مجھے نکال دے. جب میں ڈٹ کر بات کی نا، جیسے بات کرنے کا حق ہوتا ہے، پھر سمجھایا اسے. تو میں کہتے ہیں اصل میں مجھے اردو والی کتاب سے میرے مربی نے پڑھایا تھا. مربی ان کے مولویوں کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا اصل مربی نے تجھے خراب کیا ہے، یہ حدیث لے آ پھر بات کریں گے. اچھا بہرحال اس کی تو چھترول ہوئی نا اس حدیث پہ. اس نے پھر ٹائم طے کیا، اب 1 مہینہ 2 4 5 سوال اور بھی حل ہوتے گئے درمیان میں. اس ملاقات کے بعد وہ مسلمانوں سے لے کر اٹھ گیا. 1 ماہ بعد پھر ہماری ملاقات طے تھی، تو میں نے پھر رابطہ کیا. بھائی طیب سے میں نے سنا ہے کیا بنا؟ انہوں نے کہا استاد جی بات کچھ اور تھی. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا قادیانی نے تو ادھر نہیں آنا تھا. اسی قادیانی نے مربی بن کے ہمارے ایک دوست کو خراب کیا ہوا تھا، 2 درمیان میں بیٹھا تھا. اصل ہمارا شکار وہ تھا. اس نے جب آپ کی گفتگو میں آپ کی آنکھوں سے اور اس کی آنکھوں سے اور آپ کے چہرے سے اور اس کے چہرے سے اور دلائل سے اس نے اندازہ لگایا نا، اس نے اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لو. اس نے مجھے گھیرا ہوا تھا، یہ گھیر گھار کے مجھے ادھر لایا تھا. یہ تو 2 باتیں بھی نہیں کر سکتا. یہ تو کہتا تھا لے جا میرے سے. کسی مولوی دے کر وہ ہوتے گالاں پڑھ دینے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے. آپ کے مولوی صاحب نے تو بہت اچھی طرح بات کی. اس کا چہرہ بتا رہا تھا یار وہ کہیں غصے میں نہیں. میں نے اسی لیے کہا پیار سے گفتگو کرنا سیکھو. ہماری وہ گفتگو جو بعض اوقات جو غصے والی ہوتی ہے نا، اور ہم ایسے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. قادیانی یہی ویڈیو کاٹ کے نا ہمارے سادے مسلمانوں کو دکھاتے ہیں. مجھے گجرات سے ایک خاتون کا ایک بار واٹس ایپ میسج آیا. مجھے کہا کہ سر یہ آپ کی ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں جی یوں ہے یوں ہے. تو قادیانی کہتے دیکھو ان کو تو بولنے کا انداز بھی نہیں آتا، ایسے بولا جاتا ہے. میں نے اسے کہا 2 باتیں ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو اٹھا لینا، ہو ہلکا یار ہاں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. میں نے کہا وہ میری محاذ پہ لڑنے کی تقریر ہے، محاذ پر گفتگو ہے، وہ نجی محفل کی نہیں ہے. ادھر تو میں کیس لڑ رہا ہوں ختم نبوت کا، جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے. وہ اس کو اٹھا کر دکھا رہا ہے. آؤ میں حدیث پاک لاتا ہوں. صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا قام فینا خطیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب اللہ کے رسول ہم میں خطابت کے لیے، بیان کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، وعظ اور نصیحت فرمانے کے لیے حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر بیان فرماتے، اعلیٰ صوتہ، حضور کی آواز عام ٹائم سے قدرے بلند ہو جاتی. واشتد غضبہ، غصہ تیز ہو جاتا. کأنہ منذر جیش صبحکم و مساکم، ایسے لگتا جیسے حضور علیہ السلام ایمرجنسی میں گفتگو فرما رہے ہیں، حالت اضطراری میں، کہ ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا صبح پہنچے گا یا شام پہنچے گا. تو میں نے کہا طرز خطابت پر بھی دلائل موجود ہے، لیکن اس بے ایمان نے دلیل کی طاقت نہیں دکھائی، صرف وہ گفتگو کی لہر دکھائی ہے کہ دیکھو اے گلاں کر دینے تو گل کرن آندی بھی کوئی نہیں.
میرے دوستو کئی پوائنٹس میں قادیانی پکڑ پکڑ کے بات کرتے ہیں. اس سب پوائنٹس پہ بندے کی تیاری ہونی چاہیے. میں نے کس طرح چلنا ہے, میرے کیا ترتیب ہے, میرا معاملہ, یہ آپ دیکھا کریں. یہ تب ہے جب فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ, جب آپ ایک جماعت کے تحت چلیں گے, آپ علماء کی ماتحتی میں چلیں گے, آپ اپنے اکابرین سے پوچھ کے چلیں گے, پھر آپ ختم نبوت پہ کام کر سکتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.